السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا واضح فرمان ہے کہ ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور کوئی بھی اس سے بچ نہیں سکتا۔ انسانوں کی روحیں قبض کرنے کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے 4 مقرب فرشتوں میں سے ایک حضرت عزرائیل علیہ السلام کے ذمے لگا رکھا ہے۔ انہیں ملک الموت بھی کہا جاتا ہے۔ یہ مومنوں کی روحیں انتہائی خوبصورت شکل میں آ کر قبض کرتے ہیں، جبکہ کافروں کی روح قبض کرتے وقت انتہائی خوفناک شکل میں آتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ موت کے فرشتے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف انسانی صورت میں بھیجا گیا۔ جب وہ فرشتہ آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے تھپڑ مار کر اس کی آنکھ پھوڑ دی۔ وہ رب تعالیٰ کے پاس واپس گیا اور عرض کیا، اے اللہ، تو نے مجھے ایسے بندے کی طرف بھیجا جو مرنا نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھ درست فرما دی اور فرمایا، ان کے پاس دوبارہ جا اور انہیں کہہ کہ اپنا ہاتھ کسی بیل کی پشت پر رکھیں۔ انہیں ہر بال کے عوض جو ان کے ہاتھ کے نیچے آئے گا 1 سال زندگی ملے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، پھر کیا ہوگا؟ فرمایا، پھر موت۔ انہوں نے کہا، پھر ابھی ٹھیک ہے۔ پہلے زمانے میں جب ملک الموت یعنی موت والا فرشتہ لوگوں کے پاس آتا تھا تو وہ اس کو دیکھتے تھے۔ چنانچہ ملک الموت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس انسانی شکل میں آیا اور کہا، اپنے رب کی بات قبول کرو اور روح قبض کرنے دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے تھپڑ مارا اور ملک الموت کی آنکھ پھوٹ گئی۔ چنانچہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں اس واقعے کو اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت موسیٰ ابن عمران علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا، ان کے پاس موت کا فرشتہ عزرائیل علیہ السلام آیا اور کہا کہ اپنے پروردگار کی طرف سے پیغام اجل قبول فرمائیے، یعنی آپ کی روح قبض ہونے کا وقت آ پہنچا ہے، واصل الی اللہ ہونے کے لیے تیار ہو جائیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سن کر فرشتہ موت کو تماچا رسید کر دیا، جس سے اس کی آنکھ پھوٹ گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کا فرشتہ دربار الہی میں واپس گیا اور عرض کیا کہ پروردگار، تو نے مجھے روح قبض کرنے کے لیے اپنے ایک ایسے بندے کے پاس بھیجا جو موت نہیں چاہتا، اور یہ کہ اس نے میری آنکھ بھی پھوڑ دی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرشتہ موت کی یہ شکایت سن کر اس کی آنکھ درست کر دی اور حکم دیا کہ میرے بندے موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوبارہ جاؤ اور ان کو میرا یہ پیغام پہنچاؤ کہ کیا تم طویل زندگی چاہتے ہو؟ اگر تم طویل زندگی چاہتے ہو تو کسی بیل کی کمر پر اپنا ہاتھ یا دونوں ہاتھ رکھ دو، تمہارے اس ہاتھ یا دونوں ہاتھوں کے نیچے جتنے بال آ جائیں گے، ان میں سے ہر ایک بال کے عوض تمہاری زندگی میں 1 سال کا اضافہ ہو جائے گا۔ فرشتہ نے دوبارہ حاضر ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام سنایا تو انہوں نے کہا کہ اس طویل زندگی کا بھی آخری نتیجہ موت ہی ہے، تو پھر وہ آج ہی کیوں نہ آ جائے؟ میں اسی وقت موت کی آغوش میں جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری یہ دعا ضرور ہے کہ رب کریم تدفین کے لیے مجھے ارض مقدس یعنی بیت المقدس سے قریب کر دے، اگرچہ ایک پھینکے ہوئے پتھر کے بقدر ہو۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اگر میں بیت المقدس کے قریب ہوتا تو تمہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کا نشان دکھا دیتا جو ایک راستے کے کنارے پر سرخ ٹیلے کے قریب ہے۔ ایسا کیوں ہوا؟ اس بارے میں ابن بطال رحمہ اللہ لکھتے ہیں
کہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتحان کے لیے بھیجا تھا، نہ کہ موت کے لیے۔ امام نووی رحمہ اللہ تعالی نے اس حدیث کی شرح میں اس کی مختلف وجوہات تحریر فرمائی ہے۔ ایک وجہ یہ بیان فرمائی کہ در حقیقت اس میں تھپڑ کھانے والے فرشتے کا امتحان تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کے مقدس انبیاء کرام علیہم السلام کی روح قبض کرتے ہوئے پہلے اجازت لی جاتی ہے، یوں جا کر براہ راست روح کی حوالگی کا مطالبہ نہیں کیا جاتا، اور اللہ تعالیٰ جس کا چاہے امتحان لیتے ہیں اور جو چاہیں اپنی مخلوق میں پیدا فرما دیتے ہیں۔ ایک اور توجیہ یہ بیان کی گئی ہے کہ ملک الموت جب انسانی شکل میں آیا اور اس نے روح قبض کرنے کی بات کی تو پہلے پہل حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے پہچانا ہی نہیں، اور انسان سمجھتے ہوئے اپنے دفاع میں اسے تھپڑ مارا۔ اور یہ ضابطہ ہے کہ جب فرشتہ یا جن انسانی شکل میں متشکل ہو تو اس میں اتنی ہی جان ہوتی ہے جو ایک طاقتور انسان میں ہو سکتی ہے، لہٰذا ملک الموت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تھپڑ کی تاب نہ لا سکے۔ رب کریم مجھے ارض مقدس سے قریب کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آخری وقت میں یہ دعا اس لیے کی کہ وہ بیت المقدس کے قریب دفن ہونا چاہتے تھے، اور اس زمانے میں وہی جگہ سب جگہوں سے افضل و اشرف تھی، کیونکہ یہ انبیاء کا مدفن اور مزارات کی جگہ بھی ہو سکتا ہے۔ مذکورہ واقعہ کے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام میدان تیہ صحرائے سینا میں ہوں گے، لہٰذا انہوں نے آخری وقت میں بیت الرب یعنی بیت المقدس کی قربت کی خواہش ظاہر کی، اور اس خواہش کی شدت کو ظاہر کرنے کے لیے کہا کہ چاہے یہاں سے وہ قربت اتنے کم فاصلے کے برابر ہی کیوں نہ ہو جو ایک پھینکا ہوا پتھر طے کرتا ہے۔ نیز انہوں نے بیت المقدس کے قریب دفن ہونے کی خواہش تو ظاہر کی، لیکن بیت المقدس کے اندر دفن ہونے کی خواہش کا اظہار نہیں کیا۔ انہیں یہ خوف تھا کہ اگر میں نے بیت المقدس میں دفن ہونے کی خواہش کی تو میری قبر بہت مشہور اور زیارت گاہ خلائق ہو جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ لوگ اس کی وجہ سے کتنے فتنے اور برائی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ بعض محققین نے لکھا ہے کہ حدیث میں جس سرخ ٹیلے کا ذکر ہے وہ ایک بستی اریحا کے قریب ہے، اور بستی میدان تیہ کے قریب وادی مقدس کا علاقہ ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں ملک موت کا فرشتہ حاضر ہوا تو وہ انسانی شکل و صورت میں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھ کر پہچان نہ سکے کہ یہ موت کا فرشتہ ہے اور میری روح قبضے کرنے آیا ہے۔ ان کو یہ ناگوار گزرا کہ ایک اجنبی شخص بغیر اجازت کے کیوں ان کے خلوت قدہ میں گھس آیا ہے۔ پھر اس نے ان کو موت کا پیغام دیا تو یہ خطرہ بھی ہوا کہ کہیں یہ شخص قتل کرنے کی نیت سے تو میرے پاس نہیں آیا، اس لیے ان کو طیش بھی آیا اور انہوں نے اس کے خلاف دفاعی اقدام کرنا ضروری سمجھا، چنانچہ اس کے منہ پر تماچا مار دیا۔ فرشتہ بشکل انسان تھا، لہٰذا بشری اثرات نے کام کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زبردست تماچا کی چوٹ سے اس کی آنکھ جاتی رہی۔ موت کا فرشتہ درگاہ الہی میں جا پہنچا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر ملکوتی ہیئت پر واپس کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں دوبارہ بھیجا، اور اس طرح وہ اس عیب و نقصان سے بری ہو گیا جو بشری شکل و صورت میں آنکھ مجروح ہو جانے سے پیدا ہو گیا تھا۔ ادھر فرشتہ موت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خیالات سے آشنا ہوئے بغیر خود ہی یہ سمجھ لیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام موت کے نام سے خفا ہو گئے اور موت نہیں چاہتے، اور دربار الہی میں جا کر یہی شکایت بھی کی، لیکن اللہ تعالیٰ تو اصل صورتحال جانتا تھا۔ اس نے فرشتے کی غلط فہمی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جلالت شان دونوں کے اظہار کے لیے یہ طریقہ اختیار فرمایا کہ فرشتہ موت دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور ایک بلیغ انداز میں موت کا پیغام پہنچایا۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس اجنبی شخص کے یکایک غائب ہو جانے پر فوراً محسوس کر لیا تھا کہ در حقیقت یہ معاملہ عالم بالا کا ہے، چنانچہ فرشتہ موت نے جب دوبارہ حاضر ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغام الہی سنایا
تو ان کا طرز عمل اور طریقۂ گفتگو فوراً بدل گیا۔ پھر انہوں نے پیغام اجل کو لبیک کہنے میں ذرا بھی دیر نہیں کی اور اپنے رفیق اعلیٰ سے جا ملے۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کریں، ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔